السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 کی جو میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کی تفسیر کل آپ نے سنا، لیکن بہت ساری حدیثیں ابھی بھی ہیں جو ہم اور آپ نے کل کے درس میں نہیں سنا تھا، انشاءاللہ آج کے درس میں سنیں گے کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، وہ گندا اور نقصان دہ خون ہوتا ہے، حیض کی حالت میں تم اپنی عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب بھی مت جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ بس جب وہ پاک ہو جائے تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں آنے کی اجازت دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ شان نزول ہم اور آپ نے کل سنا تھا کہ یہ کب کس موقع پر نازل ہوا کہ یہودی لوگ حیض کی حالت میں اپنی عورتوں کو بالکل الگ کر دیتے تھے، ان کے ساتھ نہ کھانا کھاتے نہ پانی پیتے، بلکہ ان کو اپنے ساتھ گھر میں ایک ہی روم میں نہیں، الگ کر دیتے، جدا کر دیتے، ایک بستر پر بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم اپنی عورتوں کے ساتھ حیض کی حالت میں کیا کریں؟ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودی لوگ کہنے لگے کہ ان لوگوں کو بس صرف ہماری مخالفت کرنی، یعنی جو ہم کرتے ہیں یہ ہماری مخالفت کرنے پر ان کا صرف مقصد ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو دو صحابہ، ایک ہے حضرت اسید بن حضیر، ایک ہے عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے یہودیوں کا یہ قول نقل کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، یہودی اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، آپ ہمیں جمع کرنے کی بھی اجازت دے دیجئے اس حالت میں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے میں ہو گئے، یعنی اللہ نے جس چیز کی اجازت نہیں دی ہے میں اجازت دے سکتا ہوں؟ دیکھیے، یعنی اللہ جس چیز سے منع کر دے نبی بھی اس بات کو اجازت نہیں دے سکتے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی عورتوں سے جمع مت کرو، وہ جائز نہیں ہے اور تم مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو۔ بعد میں وہ صحابہ جب دیکھے کہ اللہ کے نبی ناراض ہیں، وہ جانے لگے، تو اتنے میں ایک اور صاحب کوئی دودھ کا تحفہ لے کر کے آئے اللہ کے رسول کے پاس۔ جب دودھ کا تحفہ ہدیہ آپ کے پاس آیا تو اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو بھیج کر کے ان دونوں کو بلوایا اور آپ نے وہی دودھ ان دونوں کو پلایا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اللہ جس چیز سے منع کر دے نبی بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ حیض کی حالت میں عورتوں سے جمع کرنا درست نہیں ہے۔ دوسری حدیث، حضرت عمارہ کی پھوپھی صاحبہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، پوچھا عائشہ سے کہ اے عائشہ، اگر عورت حیض کی حالت میں ہو اور گھر میں سونے کے لیے ایک ہی بستر ہو مرد اور بیوی دونوں کے لیے، تو کیا ایسی حالت میں مرد اپنے بیوی کے ساتھ اس بستر پر سو سکتا ہے؟ یہ سوال کیا گیا کس سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ پوچھنے والی حضرت عمارہ کی پھوپھی صاحبہ کہ گھر کے اندر ایک ہی بستر ہے
اور عورت حیض کی حالت میں ہے، کیا ایسی حالت میں اس کا مرد یعنی اس کا آدمی اس کے ساتھ سو سکتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اور گھر میں تشریف لانے کے بعد میں اپنی نماز کی جگہ میں تشریف لے گئے، اور آپ وہاں نماز پڑھنا آپ شروع کر دیا، نماز میں مشغول ہو گئے، کافی دیر تک آپ نے نماز پڑھی۔ اس دوران مجھے نیند آ گئی، اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگنے لگی، یعنی ٹھنڈی لگنے لگی، تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، عائشہ یہاں آؤ۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میں حیض سے ہوں، یعنی میں حیض کی حالت میں ہوں۔ پھر بھی آپ نے کہا آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو میرے گھٹنوں سے اوپر کا کپڑا اٹھانے کو کہا، اور اس کے بعد میں آپ نے اپنے رخسار کو اور اپنے سینے کو میرے ران کے اوپر رکھ کر کے آپ سو گئے، اور اس وقت میں حیض کی حالت میں تھی، تو میں بھی آپ کے اوپر جھک گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی پہنچی، آپ کو سردی لگ گئی تھی، ٹھنڈی لگی تھی۔ آپ نے جب میرے ران کے اوپر اپنا سر اور سینہ رکھ کر کے سویا، میں آپ کے اوپر جھک گئی، اس دوران آپ کو گرمی لگی، آپ کو بھی نیند آ گئی۔ تو میرے بھائیوں، یعنی حیض کی حالت میں یہودی لوگ جو اپنے بیویوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیتے تھے، قریب تک نہیں آنے دیتے تھے، اس سے یہ پتا چلا کہ نہیں، آپ سوائے ہم بستری کے جمع کے بقیہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ سونا سب جائز۔ یہودی لوگ بالکل بائیکاٹ کر دیتے۔ تو یہ دوسری حدیث۔ تیسری حدیث حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، سلام کیا۔ حضرت عائشہ نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا مرحبا۔ حضرت مسروق نے اندر آنے کی اجازت مانگی، تو اندر آنے کی اجازت ملی، تو انہوں نے کہا ام المومنین، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، لیکن شرم آتی ہے کہ میں کیسے پوچھوں، یعنی شرم کی وجہ سے مجھے پوچھنا نہیں آتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تیری ماں ہوں، تو میرے بیٹے کے قائم مقام میں۔ ام المومنین یعنی تمام جتنی اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، یہ سب کی یہ مائیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تیری ماں ہوں اور تو قائم مقام میرے بیٹے کے درجے میں ہے، جو پوچھنا چاہے پوچھ لے۔ تو جب یہ ہمت دلائی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ ایک مرد کے لیے اپنی حائضہ بیوی کے ساتھ میں کیا کیا چیز حلال؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا سوائے جمع کے، یعنی سوائے ہم بستری کے بقیہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ مطلب سوائے ہم بستری یعنی جمع آدمی حیض کی حالت میں نہیں کر سکتا ہے، بقیہ اس کے ساتھ ہر چیز آدمی کر سکتا ہے، بوسہ لے سکتا ہے، ساتھ میں اٹھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، سو سکتا ہے، ایک ہی لحاف میں دونوں سو سکتے ہیں۔ باقاعدہ اللہ کے نبی کی بیویاں ایک ہی لحاف میں حیض کی حالت میں بھی سوتی تھیں۔ چوتھی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی، حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ دیکھیے، یعنی حائضہ عورت اپنے شوہر کی خدمت کر سکتی ہے بھلے ہی وہ حیض کی حالت میں۔ وہ کہتی ہے میں اپنے حیض کی حالت میں بھی نبی کا سر دھویا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول میری گود میں ٹیک لگا کر کے لیٹ کر کے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ حائضہ عورت اگر اس حالت میں ہے تو اس کو ٹچ ہو جائے تو ہم قرآن میں نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کے نبی لیٹ کر کے آپ کی گود میں باقاعدہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اور حضرت عائشہ کا بیان ہے میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ تو میرے بھائی، اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلا کہ سوائے ہم بستری کے بقیہ اور ساری چیزیں حلال۔ اچھا، اب یہاں ایک اور مسئلہ کہ اگر یہ تو سب کا تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حیض کی حالت میں اگر کوئی ہم بستری کر لے اپنے بیوی سے، یہ حرام کام، یہ جمع کرنا یہ حرام ہے، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اور اس کام کے کرنے والے کا گنہگار ہونا بھی یقینی امر ہے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حیض کی حالت میں اپنے بیوی سے ہم بستری کر لے
تو کیا اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا یا صرف توبہ استغفار لازم؟ تو اس سلسلے میں علماء کے دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ کفارہ بھی ہے، کفارہ دینا پڑے گا۔ دلیل میں مسند احمد کی اور دیگر سنن کی کتابوں میں یہ حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے حائضہ عورت سے، اپنے بیوی سے حیض کی حالت میں جمع کر لے، اس کو کفارہ دینا پڑے گا 1 دینار یا آدھا دینار، یعنی کفارے میں 1 دینار یا آدھا دینار۔ اور جامع ترمذی کے اندر ہے کہ اگر خون سرخ ہے تو 1 دینار دینا پڑے گا، اور اگر خون زرد ہو گیا ہے تو آدھا دینار دینا پڑے گا۔ اور مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ اگر خون ختم ہو گیا تھا لیکن عورت نے غسل نہیں کیا ہے تو 1 دینار دینا پڑے گا، اور اگر ورنہ پھر آدھا دینار دینا پڑے گا۔ تو اس سلسلے میں ایک تو یہ ہے کہ کفارہ ہے، اور دوسرا قول جو علماء کا یہ ہے کہ کفارہ نہیں ہے لیکن توبہ استغفار کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ اس کو اللہ سے توبہ کرنا ہوگا، معافی مانگنا ہوگا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اس کے اندر، اللہ تو بخش دے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو حیض کے تعلق سے یہ چند مسئلے یا چند احادیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گناہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔